بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں مرغے کے حوالے سے آپ کو ایسے راز بتانے جا رہا ہوں جسے اگر آپ ابھی سن لیں تو ابھی اٹھ کر گھر میں مرغا لے آئیں گے۔ مرغے کے حوالے سے آج کی یہ معلومات، آج کی یہ باتیں شاید آپ نے پہلے کبھی سنی ہو یا نہ ہو، لیکن ان باتوں کو سن کر آپ سے رہا نہیں جائے گا اور آپ ضرور اپنے گھر میں مرغا لے کر آ جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم مرغ کی بانگ سنو یعنی اس کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ سے فضل مانگو، کیونکہ اس مرغ نے فرشتے کو دیکھا ہے، اور جب تم گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہو، کیونکہ گدھے نے شیطان کو دیکھا ہے۔ دوستو، مرغے کی آواز پر جب ریسرچ کی گئی، سائنسدانوں نے ریسرچ کی تو اس بات کا پتہ لگا لیا گیا کہ یہ صبح ہونے سے پہلے نیند سے بیدار کرنے والے الارم کی طرح آواز دیتا ہے۔ جس طرح ہم رات کو الارم لگا کر سو جاتے ہیں کہ صبح اٹھ جائیں گے، اسی طرح یہ الارم کی طرح آواز دیتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ تہجد کے وقت مرغے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، فجر کے وقت مرغے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ مرغوں کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جب آواز دیتا ہے رات کو تو اس کا مطلب ہے کہ رات کو جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، جنات وغیرہ ہوتے ہیں، جتنی بھی رات کی اللہ کی مخلوق ہوتی ہے، تو ان کے لیے ایک حکم دیا جاتا ہے، اور وہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ ان کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب وہ چلے جائیں اور انسان اٹھ جائیں۔ رات کو اسی لیے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ سو جانا چاہیے، گھروں سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ رات اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں کے لیے ہی بنا رکھی ہے جس میں جنات رات کو باہر نکلتے ہیں، شیاطین باہر نکلتے ہیں، اور اللہ کی جو دوسری مخلوق ہے وہ رات کو باہر نکلتی ہے۔ اس دنیا میں جب انسان نہیں تھے تو یہاں پر جنات ہوا کرتے تھے، ہر وقت وہ یہاں پر گھوما پھرا کرتے تھے، اپنی زندگی دنیا میں گزار رہے تھے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی تو جنات کو ایک جگہ پر محدود کر دیا اور ان کے لیے رات کا وقت رکھ دیا گیا۔ اسی لیے رات کا وقت جنات کے لیے ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ رات کو سو جانا چاہیے، اپنے بچوں کو خاص کر رات کے اندھیرے میں باہر نہیں نکالنا چاہیے۔ اور جب صبح مرغا اذان دیتا ہے، آواز دیتا ہے، بانگ لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ظاہر کرتا ہے، تو وہ ساری مخلوق جیسے جنات ہو گئے، شیاطین ہو گئی، جتنی بھی رات کی مخلوق ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے، اور انسان کے لیے سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرغ کی بانگ کے وقت فرشتے ہوتے ہیں جو دعا کرنے والے کی دعا کے ساتھ آمین کہتے ہیں، اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور اس کے اخلاص کی گواہی دیتے ہیں، اس لیے اس وقت کو دعا کے لیے بہت خاص کہا گیا ہے۔ گھر میں مرغ ہوگا اور جتنی بار بانگ دے گا، آواز دے گا، اتنی ہی بار تمام سننے والے اللہ تعالیٰ سے فضل و کرم مانگیں گے۔ دوستو، اگر آپ نے گھر میں مرغا نہیں رکھا ہوا اور دوسرے گھروں سے مرغے کی آوازیں سنتے ہیں تو یقیناً آج آپ بھی اپنے گھر میں مرغا لے کر آ جائیں گے، کیونکہ جب مرغا بانگ دیتا ہے، آوازیں دیتا ہے، تو فرمایا گیا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے فضل و کرم مانگنا چاہیے، کیونکہ مرغا جو ہوتا ہے وہ فرشتے کو دیکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرغے میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ وہ فرشتے کو دیکھ سکتا ہے۔ اگر آپ کی کوئی بھی ایسی حاجت ہے، کوئی بھی ایسی مراد ہے، کوئی بھی ایسا مقصد جو آج تک پورا نہیں ہوا اور آپ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر آپ کے گھر میں مرغا موجود ہے تو اس کے ہوتے ہوئے پریشان نہ ہو، جب بھی اس کی آواز سنیں، جب وہ بانگ دے، اسی وقت اللہ پاک سے اپنی کسی بھی حاجت اور مراد کے لیے دعا مانگ لیا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی دعا بھی قبول ہوگی اور اللہ پاک کا خاص کرم بھی ہو جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفید مرغ کو پسند فرماتے تھے اور نماز کے اوقات اور بیدار ہونے کے لیے اس کو رکھتے تھے، اور فرماتے تھے یہ مرغ نماز کی اذان دیتا ہے، سوئے ہموں کو نماز کے لیے جگاتا ہے اور اپنی بانگ سے جنات کو دور کرتا ہے۔ دوستو، مرغے کی آواز سنتے ہی جنات دور بھاگ جاتے ہیں۔ رات کو جب سحری کا وقت ہوتا ہے، وہ اللہ کی رحمت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ کی رحمت، اللہ کی برکتیں زمین پر اتر رہی ہوتی ہیں، اور جب مرغا آواز دیتا ہے، بانگ لگاتا ہے، تو سارے جنات، سارے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، اور فجر کا وقت ہوتا ہے اور بعد میں سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا، تم رات میں
کتوں اور گدھوں کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ وہ ایسی چیز دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ دوستو، مرغا نماز کی طرف بلانے کا سبب ہے۔ جس آدمی نے سفید مرغا گھر میں رکھا وہ 3 چیزوں سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ پہلے نمبر پر ہر شیاطینی شر سے محفوظ رہے گا، ہر قسم کے جادو سے محفوظ رہے گا اور ہر قسم کے شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مرغ کا اذان دینا اس میں نماز ہے، یعنی جب وہ بانگ لگاتا ہے تو وہ اس کی اذان ہوتی ہے اور اس میں نماز ہے، اور پروں کو جب وہ پھڑپھڑاتا ہے تو وہ اس کا رکوع سجود ہے۔ گھر والوں کے لیے رحمت ہوتا ہے، رات کو تہجد کے وقت جگاتا ہے، لوگوں کو بیدار کرتا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا جس گھر میں سفید رنگ کا مرغا بڑے بڑے پروں اور بالوں والا ہوتا ہے تو اس کے گھر کے ارد گرد 7 طرح کی بلاؤں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ وہ گھر 7 قسم کی بڑی بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ سفید رنگ کے علاوہ جو مختلف رنگوں کے مرغے دیکھے جاتے ہیں ان کے بارے میں بھی یہی احکامات ہیں۔ دنیا میں اس طرح کی بہت سی ریسرچ کی جاتی ہے پرندوں کے اوپر، جانوروں کے اوپر، جس کے بعد جو نتیجہ ملتا ہے، جو چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں وہ وہی ہوتی ہیں جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 14 سال پہلے بتا دی تھی۔ آج جب سائنسدان اس پر ریسرچ کرتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور شامل ہے۔ جاپانی ریسرچن کا کہنا ہے کہ مرغ صبح کو اذان دیتا ہے، جو بانگ دیتا ہے اس کے اندر اپنی ایک صلاحیت موجود ہوتی ہے اور یہ فطرت میں اس کے اندر محفوظ کر کے رکھی ہوتی ہے۔ دوستو، ضروری نہیں کہ اگر آپ کو سفید مرغ نہ ملے تو آپ دوسرا نہ لے کر آئیں، کسی بھی رنگ کا مرغ لے آئیں۔ اگر آپ کو سفید مرغ رکھنے کا شوق ہے تو وہ بھی بڑی اچھی بات ہے، اور اگر سفید نہیں مل رہا، کوئی دوسرے رنگ کا مرغا مل رہا ہے تو وہ بھی آپ اپنے گھر میں لا کر رکھ سکتے ہیں۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سفید مرغ رکھا کرو، اس لیے کہ جس گھر میں سفید مرغ ہوگا تو نہ شیطان اس گھر کے قریب ہوگا اور نہ جادوگر ان گھروں کے قریب ہوگا۔ آج جو لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں کسی نے کچھ کروا دیا، کسی نے کچھ کروا دیا، میری ان سب سے گزارش ہے کہ نبی پاک کے اس فرمان کو سن لو اور اپنے گھر میں سفید مرغا لے کر آ جاؤ۔ ہر طرح کے جنات سے، ہر طرح کے شیطانی وسوسوں سے آپ کو ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ مرغے کے اندر یہ بڑی خوبی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر کے ارد گرد جنات رہتے ہیں یا آپ کے گھر میں کسی کے اوپر جنات کا سایہ ہو گیا ہے تو گھر میں مرغا لے کر آ جاؤ، جس طرح کے بھی جنات کے شک و شبہات ہوں گے وہ سارے کے سارے دور ہو جائیں گے۔ آج کی یہ معلومات مرغے کے حوالے سے اگر آپ کو پسند آتی ہیں تو اس کو ضرور لائک شیئر کر دیں اور اپنے گھر میں ضرور لے کر آئیں۔ اللہ پاک کی رحمت فضل آپ کے گھر میں نازل ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔